الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہندوستان کے اس تاریخی علاقے میں حاضری اور آپ حضرات سے دین اور ایمان کی نسبت پر گفتگو کا یہ موقع ہمارے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے۔ لداخ کا لیہ نامی یہ تاریخی شہر اپنی مختلف خصوصیات کے اعتبار سے انفرادی اور ممتاز مقام کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے میں اور اس شہر میں زندگی گزارنے کا موقع اپنے کرم سے میسر فرمایا ہے۔ باری تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی اور اللہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ان لمحات کو گزارنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو میسر فرمائے۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرمائی، انسان بنائے، اور انسانوں کے بھی اس طبقے میں باری تعالیٰ نے ہمیں شامل فرمایا جن کے قلوب، جن کے دل، جن کے سینے نور ایمانی سے منور ہیں، اور جن کے دلوں میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت و محبت کی شمع روشن ہے اور جلی ہوئی ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اپنے خاص کرم سے باری تعالی نے ہم سب کو میسر فرمائی ہے، نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت ایمان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستگی، تعلق و محبت اور ربط کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ انسانوں میں ہمارا شمار ہو سکے، اور اللہ کی نگاہ میں بہترین اہل ایمان میں، مخلص مسلمانوں میں ہماری گنتی ہو سکے۔ جب اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مومن و مسلمان بنایا، تو ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم بہترین مومن و مسلمان بن کر دنیا میں جئیں، اچھے انسان بن کر اللہ کی اس دھرتی پر زندگی گزاریں، تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے باری تعالیٰ کی نگاہ میں شمار کیے جائیں۔ ہم بہترین انسان اور شاندار مومن و مسلمان کب بنیں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوں۔ کامیابی کی جو راہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہیں، دکھائی ہیں،
ان راہوں کو اختیار کریں گے اور انہی پر چل کر کامیابی کی منزلوں تک پہنچیں۔ ہمارا عقیدہ درست ہو، اللہ کی وحدانیت پر، کبریائی پر، عظمت و بزرگی پر کامل ایمان ہمارے دلوں کے اندر پایا جاتا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہم اہتمام کرنے والے ہوں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اللہ کی نگاہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کون سا ہے؟ وہ انسان جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو، وہ مسلمان جو باری تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو، وہ کون ہوگا؟ کن صفات کا حامل ہوگا؟ کیا علامات اور نشانیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہوں؟ ایک جملے میں نبی کریم علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا، ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اللہ کی نگاہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو اور اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نافع اور مفید ہو۔ ہم اور آپ اگر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے وجود کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو ساری انسانیت کے لیے، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے مفید اور نفع بخش بنانا ہوگا۔ ہم سے ہمارے والدین بھی خوش ہوں، ہم سے ہمارے بیوی بچے بھی خوش ہوں، ہم سے ہمارے رشتہ دار بھی خوش ہوں، ہم سے ہمارے پڑوسی بھی خوش ہوں، ہم سے ہمارے علاقے، محلے اور اطراف و جوانب میں رہنے والے لوگ بھی خوش ہوں۔ ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، ان کے دل کی ٹھنڈک اور قلب کا قرار و سکون کب بنیں گے؟ جب ہم ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، ان کو خوش کرنے کی کوشش و فکر کرنے والے ہوں گے۔ ہم بیوی بچوں کی نگاہ میں اچھے کب بنیں گے؟ جب ہم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے والے ہوں گے، بچوں کے ساتھ شفقت کا اور ان کی تربیت کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ رشتہ داروں کی نگاہ میں ہم کیسے اچھے بنیں گے؟ جب ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، صلہ رحمی کریں گے، رشتہ ناتوں کا پاس و لحاظ رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ محبت و مودت کا معاملہ کریں گے تو رشتہ دار ہم سے خوش ہوں گے۔ پڑوسی ہم سے کب خوش ہوں گے؟ جب ہم پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ ایک جملے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ امت کے سامنے پیش فرما دیا اور کہا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو دیکھو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مفید بنانا ہوگا۔ تمہاری ذات دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہو، کسی سے ہماری اور تمہاری ذات کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہماری اور آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جذبہ ہر ایمان والے کو خاص طور پر اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، نافعیت کی یہ شان، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا یہ جذبہ، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے کی یہ فکر ایک انسان کی زندگی میں، اس کے دل میں، اس کے روز و شب میں اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب علم کے چراغ سے اس کا ذہن و دماغ روشن ہو، جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھنے والا ہوتا ہے، تبھی وہ اپنی ذات کو مفید اور نافع بنانے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ رب العزت والجلال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سب سے پہلا پیغام قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کے ذریعے دیا ہے، اس پیغام کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ہے، پڑھائی لکھائی کے ساتھ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآنی آیات میں یہ سب سے پہلی آیت ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اللہ چاہتے تو کوئی اور حکم بھی سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں عام کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے سب سے پہلا حکم جو پیغمبر علیہ السلام کو قرآن مقدس کے ذریعے دیا، اس کا تعلق تعلیم و ایجوکیشن کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں جب انسان زیور تعلیم سے آراستہ ہوگا، جب علم سے اس کا رابطہ اور تعلق مضبوط ہوگا، تو اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کی زندگی میں درستگی آئے گی، وہ راہ ثواب کو اور صحیح منزل تک پہنچانے والے راستے کو اختیار کرنے والا بنے گا۔ تعلیم یافتہ ہوگا تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی اس کے لیے آسان ہوگی، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی اس کے لیے آسان ہوگی۔ وہ سب لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے اور حیثیت کے مطابق معاملہ کرنے والا ہو۔ اللہ نے ہم سب کو مومن و مسلمان بنایا، ہمیں بہترین انسان اور بہترین مسلمان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص تعلیم یافتہ ہو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والا۔ ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کی تعلیم ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف ہونا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ دولت ایمان سے زیادہ قابل قدر نعمت و دولت ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس دولت کو اگر ہمیں محفوظ رکھنا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی نسلوں کی زندگی میں، تو ہمیں قرآن پاک سے جڑنا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھ کر آپ کی حیات طیبہ کی روشن ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں بھی دین و ایمان کے حوالے سے ایسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ وہ مخالف سے مخالف حالات میں ایمان کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حالات چاہے جیسے ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہوں کہ دینی اور ایمانی تقاضے پر چلنا ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سعادت و کامیابی کی کلید اور کنجی ہے۔ یہ مزاج بڑوں کو، ذمہ داروں کو بنانا پڑتا ہے اپنے بچوں کا اور گھر والوں کا۔ تو مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقفیت ضروری ہے۔ پھر ہم دنیا میں رہتے ہیں، مختلف ضروریات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دنیاوی علوم و فنون میں مہارت و کمال حاصل کرنا، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں داخل ہو کر اپنے اندر مختلف فنون کے سلسلے میں ماہرانہ جذبوں کو اور صلاحیتوں کو پیدا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کی وہی قومیں اپنے مد مقابل پر، اپنے مخالف پر، اپنے دشمن پر کامیابیاں حاصل کر پاتی ہیں جو تعلیمی اعتبار سے سامنے والے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں دنیا کو جیتنا ہے، کامیابی کے قدم آگے بڑھانے ہیں، تو تعلیم کی منزلوں کو سر کرنا ہوگا، اور ایسا مشن چلانا ہوگا، ایسی تحریک چلانی ہوگی کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ، کوئی بچی ایسا باقی نہ رہے جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم سے سرفراز نہ ہو، مالا مال نہ ہو۔ ہم سب کو اپنی اہم ذمہ داری اس کو سمجھنا چاہیے،
اور تعلیم کے ماحول کو عام سے عام تر کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیز اگر ہوگی تو ہم اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نافع بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ یہ پہلی بات ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى قَلْبِ مُسْلِمٍ، اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ اس کو اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ پھر اس کی مثالیں بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمائی۔ ارشاد فرمایا تکشف عنہ کربتاً، کسی بھائی کے دل کو خوش کرنے کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کریں، آپ اس کو اس پریشانی سے باہر نکالنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت والجلال آپ کے اس عمل کے ذریعے بھائی کے دل کو خوش کریں گے، اور بھائی کے دل کی خوشی اللہ کی نگاہ میں محبوبیت اور پسندیدگی کا مقام حاصل کرنے کا باعث اور ذریعہ بنے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او تقضی عنہ دینا، کسی انسان کے دل کو خوش کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے، حالات کی تنگی کا اسے سامنا کرنا پڑا، ضروریات سامنے آ گئیں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ اس کے پاس نہیں۔ اس نے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے لوگوں سے سرمایہ حاصل کیا، لیکن وقت پر سرمایہ کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ جو آدمی قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے اس کی زندگی کیسی بے کیف ہو جاتی ہے، وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جو ان حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے اپنے کسی بھائی کی مدد کرے گا اور اس کو اس آزمائش سے نکالے گا، اللہ اس عمل کو انجام دینے کی برکت سے اسے اپنے محبوب مقبول بندوں کے اندر شامل فرما لے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا او تطرد عنہ جوعا، مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی بھوک کی شدت کے اندر مبتلا ہے، آپ کو اللہ نے 2 وقت آسانی کے ساتھ کھانا میسر فرمایا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو ایک وقت روٹی ملتی ہے، اگلے وقت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، کئی وقت ان کو فاقہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذریعے اگر کسی بھوکے یا پیاسے کے لیے کھانے یا پانی کا نظم ہو گیا تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہم نے اس عمل کو انجام دے دیا جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی سے یہ پتہ چلا کہ دین صرف مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف اللہ کے کلام کی تلاوت یا ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے۔ یقیناً یہ تمام کے تمام امور دین کا لازمی حصہ ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، روزے بھی رکھنے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہوگا، لیکن دین کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ماں باپ کی خدمت بھی دین کا حصہ ہے، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ شفقت و حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی دین کا حصہ ہے، مصیبت زدے کو مصیبت سے نکالنے کی فکر کرنا یہ بھی دین کا اہم اور بنیادی جز ہے۔ بلکہ اللہ بعض دفعہ اس طرح کی کوششوں پر ایسا اجر عطا فرماتے ہیں کہ بھاری بھاری عبادتوں پر انسان کو وہ اجر نہیں ملتا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ابلغ ذا سلطان حاجت من لا يستطيع ابلاغا ثبت اللہ قدمیہ علی الصراط یوم تزل الاقدام، جو آدمی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ذمہ دار تک پہنچائے گا۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، وہ ادھیکاری تک نہیں پہنچ سکتا،
آفیسر تک نہیں جا سکتا، اللہ نے آپ کو یہ پہنچ عطا کی ہے کہ آپ آفیسر تک جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کی ضرورت ادھیکاری کی ٹیبل پر رکھ دی، صرف وہاں تک اس کی ضرورت آپ نے پہنچا دی۔ کام کرنا یا نہ کرنا یہ بات کی بات ہے، محض اتنی خدمت کے صلے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ ایسے انسان کے دلوں کو جمائیں گے جس دن اچھے اچھے لوگوں کے پیر ڈگمگا جائیں گے، اس دن اللہ ان کے پیروں کو استحکام اور مضبوطی عطا کریں گے۔ پتہ چلا کہ انسانیت کے کام آنا، لوگوں کے فائدے کا کام کرنا، لوگوں کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے چراغ جلانے کی فکر و کوشش کرنا، یہ دین کے بنیادی اجزاء میں اور حصوں میں اہم اجزاء اور حصے۔ اللہ نے ہندوستان میں رہائش پذیر ہونے کی حیثیت سے ہمیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا۔ یہ بہترین موقع ہے اسلام کی شاندار ترجمانی کا۔ ہم غیروں کے درمیان رہیں، ان کے ساتھ بہترین اسلامی تعلیمات کے مطابق معاملہ کریں، اور اپنے معاملے سے، اپنے رویے سے، اپنے سلوک و برتاؤ سے میسج دیں انسانیت کو، اقوام کو پیغام دیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو دنیا میں کیسی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ یہ بہترین موقع اللہ نے ہندوستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہنے کا موقع ملا ہوا ہے، تو ہم اسلام کی بہترین ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ حضرات کو ہر طرح کی کامیابیوں سے باری تعالی سرفراز فرمائے۔ آپ کے درمیان آ کر اور ماشاءاللہ اس عظیم جامع مسجد شریف کی زیارت کر کے بڑی مسرت اور خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں۔ اس موقع پر ہم ملک میں پیش آنے والے اس دردناک حادثے پر اظہار غم ضروری سمجھتے ہیں جو کل گجرات کے شہر احمد آباد میں پیش آیا ہے۔ ایک جہاز حادثے کا شکار ہوا اور ناگہانی طور پر 300 سے زائد لوگ دنیا سے چلے گئے۔ نہ جانے کن کن جذبات کے ساتھ وہ اس سفر پر روانہ ہوئے تھے، لیکن اللہ کی جانب سے وہ ان کا آخری سفر مقدر تھا، چنانچہ وہ آخری سفر پر چلے گئے۔ ان کے متعلقین روتے بلکتے باقی رہ گئے ہیں۔ تفصیلی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، ہم سب کا دل دکھا ہوا ہے۔ ہم جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں خیر کا معاملہ ہو، اور جو ان کے متعلقین باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو اس صدمے کو جھیلنے کی طاقت و قوت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ ہر طرح کے ناگہانی حوادث و خطرات سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔